بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ جی پیارے بچوں، پاکستان بننے سے پہلے تو انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ قیام پاکستان کی تحریک میں وہ شامل رہیں، اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی رہیں، لیکن پاکستان کے قائم ہونے کے بعد، قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا، پاکستان کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمت کی۔ جی پیارے بچوں، بے پناہ کے معنی ہیں بہت زیادہ، بے حد خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں۔ ہمہ وقت کے معنی ہے ہر وقت، یعنی وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ ہاتھ بٹاتی رہیں یعنی ان کی مدد کرتی رہیں۔ سرکاری امور میں، سرکاری کاموں میں بھی وہ اپنے بھائی کی مدد کرتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ تعلیم نسواں کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم کو، یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے بے پناہ کام کیا، بہت کام کیا۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ جی پیارے بچوں، افواہ کے معنی ہے افواہ آل پاکستان وومنس ایسوسی ایشن، APWA یعنی آل پاکستان وومنس ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا، یعنی انہوں نے یہ ایک تنظیم بنائی عورتوں کی تعلیم کے لیے، تعلیم نسواں کے لیے۔ وہ افواہ کی سرپرست رہیں۔ سرپرست کے معنی ہے مددگار، نگران، یعنی وہ افواہ کی نگران بھی رہیں، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ قائدانہ کے معنی ہے رہنما کے طور پر، لوہا منوایا یعنی بہادری اور شجاعت کو منوانا، یعنی انہوں نے ایک رہنما کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو بڑی بہادری اور دلیری سے پیش کیا۔ افواہ کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست رہیں۔ سرپرست یعنی نگران رہیں، مددگار رہیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، یعنی صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، دائرہ کار کے معنی ہے حد میں رہنا، حد میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ جی پیارے بچوں، منصبی فرائض کے معنی ہے وہ فرائض اور وہ منصب جو آپ کو عہدے کی روح سے پورا کرنے ہوتے ہیں، یعنی عہدے اور منصب کے اعتبار سے جو فرائض آپ پہ لاگو ہوتے ہیں یا آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ عملاً شریک کار رہیں یعنی عملی طور پر شریک رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آباد کاری کے معنی ہے آباد کرنے میں، یعنی جو مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آئے تھے ان کو آباد کرنے میں، اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری کے معنی ہے مدد کرنا۔ کشمیری مہاجرین کی بھی انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے ایسی خدمات انجام دیں جو آب زر سے، آب زر کے معنی ہے سونے کے پانی سے، یعنی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اہم خدمات سر انجام دیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ جی پیارے بچوں، کنارہ کش کی معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے، تو اس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ جی پیارے بچوں، ملی کے معنی بھی قومی ہی کے ہیں، اور مادر ملت یعنی قوم کی ماں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو اپنی قوم کے لیے خدمات سر انجام دیں اور جو کام کیا، اس کے بدلے میں قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔
جی پیارے بچوں، پیروکار کے معنی ہیں کسی چیز کی، کسی بات کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، ماننا۔ یعنی محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے باوجود اسلامی تعلیمات کو بھی دل سے مانتی تھیں اور اس پر عمل کرتی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ عالم اسلام یعنی پوری جو اسلامی دنیا ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کا آپس میں اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج کے معنی ہے جاری کرنا، عمل میں لانا۔ یعنی وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان میں بھی ایک اسلامی نظام فکر ہو، نظام حیات ہو، اس کی ترویج کی جائے، اسے رائج کیا جائے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ جی پیارے بچوں، شرمندہ تعبیر کے معنی ہیں مکمل کرنے، اور کوشاں رہیں، کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے، یعنی ایک صحیح اسلامی ملک بنایا جائے، تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کے معنی ہیں ایسے ادارے جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں، پیارے بچوں درسی نصاب کے معنی ہیں جو ہماری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں، شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، حکمت کے معنی ہے دانائی، تو یہاں پہ کتاب علم و حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ کتاب علم و حکمت سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں، اسے سمجھ سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، اور قرآن پاک میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان پر عمل کر سکیں۔ میری دلی تمنا ہے، تمنا کے معنی ہے آرزو، خواہش، یعنی میری دلی خواہش ہے کہ تمام سکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ تدریس کے معنی ہے تعلیم دینا، پڑھانا، اور بندوبست کے معنی ہے انتظام کرنا، یعنی سکولوں میں، تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تعلیم دینے کا انتظام کیا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 9 جولائی سن 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی پیارے بچوں، احاطہ کہتے ہیں حد کو، یعنی ان کے مزار کی جو حدود ہیں اسی کے اندر انہیں سپرد خاک کیا گیا، یعنی دفن کیا گیا۔ سپرد خاک کے معنی ہے دفن کرنا۔ جی پیارے بچوں، سبق مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔